ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جان نثار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں آپ کو دعا کی پریگننسی دکھائی جائے گی۔ دعا اور نوشیروان کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمی ہو جائے گی۔ کشمالہ اور سرفراز کی وجہ سے دعا اور نوشیروان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنا پسند کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سرفراز اور کشمالہ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دونوں دعا کے لیے چال چل رہے ہیں، خود ہی اس میں پھنس جائیں گے کیونکہ ان کی اصلیت نوشیروان کے سامنے بہت جلد آ جائے گی۔ اور جب سے سرفراز نوشیروان کے سامنے بدتمیزی کر کے گیا ہے تب سے نوشیروان نے اس پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ اس کی تمام ایکٹیویٹیز کی مجھے پل پل کی خبر ہو، وہ کہاں آتا ہے اور کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، مجھے ہر بات کا پتہ ہو۔ اب ظافر سرفراز پر عقاب کی طرح نظر بچھائے بیٹھا ہے، لیکن ظافر کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ سرفراز اور کشمالہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ سرفراز اکیلے نہیں بلکہ اس کے گھر میں سے بھی کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ان دونوں کی سازش ہے۔ اب ظافر کو کشمالہ پر شک ہے کہ جب سے یہ آئی ہوئی ہے تب سے دعا اور نوشیروان کے درمیان مسئلے ہو رہے ہیں۔ اب ظافر کی کشمالہ پر بھی نظر ہے کہ وہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے اور وہ کس سے ملتی ہے۔ کشمالہ جب باہر جاتی ہے تو سرفراز کو بلا لیتی ہے تو ظافر چھپ کر کشمالہ کا پیچھا کرے گا۔ کشمالہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہے اور کسی کا بے صبری سے انتظار کرتی ہے اور بار بار ٹائم کی طرف دیکھتی ہے۔ ظافر کہتا ہے کہ وہ کس کا بے صبری سے انتظار کرتی ہے۔ اتنے میں ظافر کو سرفراز نظر آتا ہے جو کشمالہ کے پاس آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ظافر حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ سرفراز کو بی بی سائیں سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ ظافر بی بی سائیں کی اور سرفراز کی تصویریں لے لیتا ہے اور ان کی بات سن لیتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں کہ دعا کو کیسے بدنام کیا جائے اور نوشیروان کی زندگی سے کیسے بے دخل کیا جائے۔ ظافر کہتا ہے کہ میرا شک صحیح تھا کہ یہ کام سرفراز اکیلے کا نہیں ہے بلکہ اس میں بی بی سائیں بھی شامل ہے۔ سرفراز جاتا ہے تو ظافر کشمالہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں اس نے مجھے سرفراز کے ساتھ نہ دیکھ لیا ہو اور اس نے ہماری باتیں نہ سن لی ہوں، اس نے اسے سرفراز کے سامنے دیکھا تو نہیں، پر وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں۔ ظافر نوشیروان کے پاس جائے گا اور اسے ہر بات بتائے گا کہ سرفراز اور کشمالہ کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن نوشیروان اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تو ظافر کشمالہ کی اور سرفراز کی تصویریں دکھائے گا۔ مجھے کشمالہ پر شک تھا اس لیے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں نے کہا تھا کہ دعا کے ساتھ جو ہو رہا ہے ضرور کسی کی سازش ہے، بی بی سائیں ایسی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز انسان برا ہے، وہ کشمالہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے تو کشمالہ کہتی ہے کہ میرے پاس اب کوئی پیسے نہیں، تم نے میرا کام ابھی تک نہیں پورا کیا اور پہلے ہی 2-3 بار پیسے لے چکے ہو، اب جب میرا کام ہوگا تب ہی تمہیں پیسے ملیں گے۔ تو سرفراز کشمالہ کو بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں نوشیروان کے پاس جا کے تمہاری سچائی بتا دوں گا۔ تو کشمالہ ہنسنے لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کیوں کر وہ تمہاری بات پہ یقین کرے گا۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ تم نے مجھے کچا کھلاڑی سمجھا ہوا ہے، میں جو کام کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے پیسے دے دو، میری ہر بات مانو۔ کشمالہ کہتی ہے کہ تم بتانا چاہتے تو بتا دو، تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم مجھے ان کے سامنے بتاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ ملی ہوں تو وہ تمہارا یقین کر لیں گے۔ تو سرفراز ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ہر ایک بات ریکارڈ کی ہے اور جب جب ہم ملے ہیں اس کی ہر تصویریں، ملاقات کا ٹائم، سب کچھ میرے پاس ہے، اگر میں چاہوں تو نوشیروان کو ابھی سب کچھ بتا دوں۔ تو کشمالہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں پیسے ابھی بھیج دوں گی۔ اور جب وہ کشمالہ کے ساتھ سرفراز کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے سائیں آ جاتا ہے اور وہ اس کی ہر ایک بات سن لیتا ہے کہ وہ سرفراز سے کہتی ہے کہ تمہیں دعا کے سامنے آ کر کہنا ہوگا کہ یہ میرا بچہ ہے، نوشیروان کا نہیں۔ تو نوشیروان تمہاری بات پر یقین کرے گا اور دعا کو فوراً ہی طلاق دے دے گا اور ہماری چال پوری ہو جائے گی۔
تو نوشنوار پیچھے سے آتا ہے اور کشمالہ کے منہ پر زوردار ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ہر ایک بات کا پتہ چل گیا ہے، مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نوشنوار کہتا ہے پہلے تو میں نے تمہاری ہر بات سن لی اور میرے پاس تمہاری ان ساری کرتوتوں کا ثبوت ہے، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں؟ تو سرفراز کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ نوشنوار گھر پر نہیں ہے اور اس کے غیر موجودگی میں دعا سے ملو اور اس کو پرپوز کرو۔ میں یہی ہوں، اس کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ تو کشمالہ تھر تھر کانپتی ہے اور نوشنوار جیسے کہتا ہے ویسے کرتی ہے۔ وہ نوشنوار کی بات مانتی ہے اور سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر پر آ جاؤ۔ سرفراز اسی ٹائم گھر پر آ جاتا ہے تو پیچھے سے ظافر آتا ہے اور اس کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور سرفراز کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ تو کشمالہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ تو وہاں ہی نوشنوار آ جاتا ہے اور اس کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے درمیان اور دعا کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تم پکڑے گئے ہو، اب تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، اب تمہاری ہر حقیقت ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ یہ سب تم نے اور کشمالہ نے مل کر چال چلی ہے ہمیں دور کرنے کے لیے۔ اور نوشنوار دعا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اوپر بہت غلط الزام لگایا، مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو اور کسی سے نہیں۔ اگر تم مجھے کوئی سزا دینا چاہو گی تو میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے سزا دو اور مجھے معاف کر دو۔ ناظرین، اگر آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کشمالہ کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا دعا صرف نوشنوار کو معاف کرے گی، تو اگر آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں۔